ناظرین، اثنا عشری شیعہ فرقہ جسے امامیہ شیعہ بھی کہا جاتا ہے، اہل تشیع کا سب سے بڑا فرقہ ہے جو تقریباً 90% شیعوں پر مشتمل ہے۔ 12 امامی کا مطلب ہے کہ اس فرقے کے پیروکار 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، جن میں سے پہلے امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اثنا عشری فرقے کا عقیدہ ہے کہ آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں اور مہدی موعود کے طور پر دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ امامیہ فرقے کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ 12 امام تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور سیاسی جانشین ہیں۔ ان کے مطابق 12 امام مثالی انسانی افراد ہیں جو نہ صرف مسلم امت پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اسلامی شریعت اور قرآن مجید کے باطنی معانی کو بھی محفوظ اور تشریح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 200 سے 300 ملین 12 امامی شیعہ موجود ہیں۔ ایران، عراق، بحرین اور آذربائیجان میں اثنا عشری شیعہ زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ لبنان میں نصف مسلمان اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، کویت، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، نائجیریا، چاڈ اور تنزانیہ میں 12 امامی شیعہ ایک قابل ذکر اقلیت کے طور پر موجود ہیں۔ ایران واحد ملک ہے جہاں 12 امامی شیعہ مذہب ریاستی مذہب ہے۔ ناظرین، اثنا عشری شیعہ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت کا حقدار سمجھا گیا۔ اس کا آغاز جنگ جمل اور جنگ صفین سے ہوا جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف مختلف سیاسی اور سماجی اعتراضات اٹھائے گئے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 661 عیسوی میں ہوئی، جس کے بعد ان کی محبت کے دعوے داروں نے شیعہ عقیدے کی بنیاد رکھی۔ اثنا عشری شیعہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہی اولین امام مانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے امامت کی روشنی برقرار رکھی گئی۔ عباسی حکومت کے دور میں اثنا عشری شیعہ مسلمانوں نے مذہبی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن اس دوران شیعہ علماء اور مذہبی قیادت نے اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں شیعہ مسلمانوں نے کئی مرتبہ مظالم کا سامنا کیا، لیکن یہ دور شیعہ فکری اور مذہبی ترقی کے لیے اہم تھا۔ فاطمی خلافت 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک ایک اسماعیلی شیعہ ریاست تھی۔ اس کا بھی شیعہ تاریخ میں اثر تھا کیونکہ اس نے شیعہ اسلامی ریاستوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ فاطمی خلافت میں شیعہ آئین اور شیعہ اصولوں کی تدریس ہوئی، جس سے شیعہ نظریات کی مزید ترقی ہوئی اور پوری مسلم دنیا میں ان کے اثرات بڑھنے لگے۔ سلجوق سلطنت سن 1037 عیسوی سے 1194 عیسوی میں شیعہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا، مگر اس کے باوجود شیعہ عقائد نے دنیا بھر میں پھیلنا شروع کیا۔ پھر مغل سلطنت 1526 سے 1857 عیسوی کے دور میں امپیریل حکمرانی کے دوران شیعہ مذہب کو بھارت میں خاص اہمیت ملی، خاص طور پر صفوی سلطنت کے عروج کے دوران۔ صفوی سلطنت کی ایران میں حکومت نے 1501 عیسوی میں اثنا عشری شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں شیعہ اسلام کو غالب مذہب قرار دیا اور اس کے بعد شیعہ اثنا عشری عقیدہ نے ایک بہت بڑی سیاسی اور مذہبی طاقت حاصل کی۔ صفویوں کے دور میں ایران میں شیعہ اسلام کے بارے میں جامع فقہ، دینی مدارس اور مذہبی تنظیمیں قائم کی گئیں۔ اثنا عشری شیعہ مسلمانوں کا مرکز آج ایران میں ہے، جہاں سن 1989 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے بعد شیعہ اسلامی نظریہ حکومت کے نظام میں جڑ چکا ہے۔ ایران میں ولایت فقیہ کا نظام، جہاں شیعہ علماء سیاسی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ایک اہم سیاسی اور مذہبی تبدیلی ہے۔ ناظرین، 12 اماموں کے ماننے والے کئی عقائد میں دوسرے شیعہ فرقوں کے ساتھ مشترک ہیں، جیسا کہ امامت پر یقین، لیکن اسماعیلی اور نظاری فرقے اماموں کی تعداد اور امامت کے حوالے سے مختلف عقائد پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ امام کے کردار اور مجموعی تعریف میں بھی مختلف ہیں۔ اثنا عشریہ اسماعیلیوں سے اس بات میں بھی مختلف ہیں کہ وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے مقام پر یقین رکھتے ہیں، شریعت کے قوانین کی منسوخی کے امکان کو مسترد کرتے ہیں اور قرآن مجید کے ظاہری و باطنی پہلوؤں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ترکی اور البانیہ میں علوی اور شام اور لبنان میں نصیری 12 امامی فرقے کی طرح 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی عقائد نمایاں طور پر مختلف پائے جاتے ہیں۔ اثنا عشری فرقے کے ماننے والے شیعوں کا ایمان ہے کہ امام محمد بن حسن
جو کہ امام مہدی کے نام سے معروف ہیں۔ وہی آخری امام ہیں جو 10ویں امام یعنی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ شیعہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کے غیبت میں ہونے کا عقیدہ بھی ان کی دینی شناخت میں اہمیت رکھتا ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی غیبت 2 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ شامل ہیں۔ غیبت صغریٰ اس وقت کی حالت کو کہتی ہیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک وقت میں اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ اثنا عشری شیعوں کے مطابق امام کی غیبت صغریٰ 260 ہجری میں شروع ہوئی، جب امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری موجودگی کے باوجود ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ممکن نہ رہا۔ اس دوران امام کی نمائندگی کرنے والے 4 نائبین تھے جن کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے اور امام کی ہدایات وصول کی جاتی تھیں۔ 329 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام نے غیبت صغریٰ کا خاتمہ کیا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت کبریٰ وہ مرحلہ ہے جب امام مہدی مکمل طور پر غائب ہو گئے اور ان کا براہ راست عوام سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس غیبت کا آغاز 329 ہجری میں ہوا اور اس وقت سے امام کا ظہور اور رہنمائی کا انتظار اب تک جاری ہے۔ اس دوران امام مہدی کی غیبت کا مقصد تھا کہ وہ ایک ایسے وقت میں ظہور کریں جب دنیا میں فساد اور ظلم حد درجے تک بڑھ چکا ہو اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ان کا ظہور ایک عالمگیر انقلاب کی صورت میں ہو۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کوئی بھی شخص امام کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کر سکتا اور امام کی رہنمائی اللہ کی مشیت اور غیبی طریقے سے فراہم کی جاتی ہے۔ اثنا عشری شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ وہ دنیا میں ظلم و فساد کے خاتمے کے لیے آئیں گے اور عالمی حکمرانی کے ذریعے اللہ رب العزت کا نظام عدل قائم کریں گے۔ غیبت کے دوران امام مہدی علیہ السلام کی رہنمائی اللہ کی مشیت اور علم غیب کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی ظاہری موجودگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، عزاداری شیعہ اثنا عشری فرقے کا ایک مرکزی اور روحانی عمل ہے جس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور کربلا کے شہداء کے غم اور مصائب کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف سوگ منانا نہیں بلکہ اصول دین، قربانی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت بھی شمار کیا جاتا ہے۔ عزاداری محرم کے مہینے میں اپنے عروج پر ہوتی ہے، خاص طور پر 1 محرم سے 10 محرم اور پھر 40 یعنی 20 صفر تک۔ اس میں مجالس، ماتم اور سینہ زنی، نوحہ و مرثیہ خوانی، جلوس ہائے عزا، بعض اوقات تدبیر یا زنجیر زنی شامل ہوتے ہیں۔ عراق، ایران، پاکستان، بھارت، لبنان، آذربائیجان، بحرین اور نائجیریا سمیت دنیا بھر میں مختلف انداز میں عزاداری منائی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر رسمی اور باوقار مجالس ہوتی ہیں تو کہیں پر زیادہ جذباتی اور جسمانی انداز اپنایا جاتا ہے۔ تقریباً تمام شیعہ علماء عزاداری کو مستحب بلکہ عظیم عبادت قرار دیتی ہیں، البتہ کچھ رسومات جیسے تدبیر پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ عاشورہ اسلامی تقویم کے مطابق 10 محرم الحرام کو آتا ہے اور اثنا عشری شیعہ عقیدے میں یہ دن نہایت اہم اور غمناک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے خلاف حق و صداقت کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عاشورہ کے دنوں میں ماتم، سینہ زنی اور نوحہ خوانی کے ذریعے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں جن میں علماء اور ذاکرین کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں جلوس عاشورہ نکالا جاتا ہے جس میں تابوت، علم اور شبیہ ذوالجناح شامل ہوتے ہیں۔ عاشورہ کو کئی افراد روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن شیعہ روایات میں روزہ کی بجائے افسردگی اور غم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، سینہ زنی عزاداری کا ایک جذباتی اور علامتی عمل ہے جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کے غم میں کیا جاتا ہے۔ یہ عمل عموماً محرم الحرام خصوصاً یوم عاشورہ کے دوران انجام دیا جاتا ہے۔ امامی شیعہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پر ضرب لگاتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے غم اور اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ سینہ زنی کے ساتھ ساتھ نوحے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں جو کربلا کے المناک واقعے کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ عمل اجتماعی انداز میں اکثر جلوس یا مجلس کے دوران کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ نرمی سے سینہ زنی کرتے ہیں جبکہ کچھ مقامات پر اسے شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں آہنگ کے ساتھ ریتمک سینہ زنی کا بھی رواج ہے جہاں مخصوص نوحوں کی لے پر سب ایک ساتھ سینہ زنی کرتے ہیں۔ تطبیر، جسے بعض جگہوں پر قمع زنی یا زنجیر زنی بھی کہا جاتا ہے، ایک پرانی اور متنازع رسم ہے جو بعض اثنا عشری شیعہ افراد یوم عاشورہ یا یوم 40 کے موقع پر انجام دیتے ہیں۔ اس رسم میں لوگ تلوار، قمع یا زنجیروں کے ساتھ
اپنے سر یا پیٹھ پر زخم لگاتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے مصائب میں خود کو شریک کر سکیں۔ عام طور پر مرد حضرات خاص جلوسوں میں سفید لباس پہن کر تلوار سے اپنے سر پر چوٹیں لگاتے ہیں جس سے خون بہتا ہے۔ بعض افراد زنجیر کے ساتھ بلیڈ باندھ کر اپنی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ یہ عمل اکثر نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ رسم شیعہ علماء کے درمیان متنازع رہی ہے۔ کچھ علماء اسے مکروہ یا حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ خود کو نقصان پہنچانا ہے اور دین میں ایسی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے علماء اسے عزاداری کی ایک شکل اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ آج کل کئی ممالک میں یہ رسم کم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ خون کا عطیہ دینا یا خدمت خلق کو ترجیح دیا جا رہا ہے، جسے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ زیارت اربعین شیعہ مسلمانوں کا ایک عظیم اور روحانی اجتماع ہے جو 20 صفر کو ہوتا ہے۔ یہ دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن بعد آتا ہے اور اس موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں زائرین کربلا میں جمع ہوتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت اربعین ادا کریں۔ سب سے مشہور رسم نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرنا ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے۔ زائرین راستے میں خدمت گاہوں موکب سے مفت کھانا پانی، طبی امداد اور رہائش حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، شبیہ سازی عزاداری کا ایک علامتی اور بصری اظہار ہے جس میں کربلا کے واقعات اور کرداروں کی نمائندگی کے لیے مختلف اشیاء، علامتیں اور اشکال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس رسم کا مقصد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو محسوساتی انداز میں زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار کی وفاداری کی علامت کے طور پر مختلف رنگوں کے علم اٹھائے جاتے ہیں۔ سبز، سیاہ اور سرخ رنگ عام ہوتے ہیں۔ ہر رنگ کا ایک مخصوص پیغام ہوتا ہے۔ اکثر جلوسوں میں سفید رنگ کا گھوڑا بغیر سوار کے نکالا جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں تابوت کی شکل بنائی جاتی ہے جن پر سبز یا سیاہ کپڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات انہیں خوشبو اور پھولوں سے آراستہ بھی کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر کربلا کے خیمے کی شبیہات بنائی جاتی ہیں اور شام غریبہ کے دن انہیں علامتی طور پر جلایا جاتا ہے۔ شام غریبہ محرم الحرام کی 10ویں رات یعنی یوم عاشورہ کے بعد کی شام کو منائی جاتی ہے۔ یہ عزاداری کی سب سے پرملال، پرسوز اور خاموش مجلس ہوتی ہے جس میں کربلا کے بعد کے حالات اور اہل بیت کی اسیری کو یاد کیا جاتا ہے۔ غریباں کا مطلب ہے غریبوں کی شام، یعنی وہ شام جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہو چکے تھے اور ان کی خواتین و بچے تنہا، بے آسرا اور بے لباس خیموں میں باقی رہ گئے تھے۔ شام غریباں بہت خاموش، اندھیرے اور سادگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ کئی جگہوں پر چراغ یا لائٹیں بند کر کے پرسوز فضا بنائی جاتی ہے۔ آگ جلتی خیموں کی علامتی شبیہیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ نوحہ و مرثیہ بہت دھیمے انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ ناظرین، شب قدر اسلامی تقویم کی سب سے مقدس راتوں میں سے ہے اور شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق یہ رات ماہ رمضان کی 19ویں، 21ویں اور خصوصاً 23ویں رات میں تلاش کی جاتی ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور اسے تقدیر کی رات کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری شیعہ عقیدے کے مطابق امام وقت عجل اللہ فرجہ اس رات میں فرشتوں سے سالانہ امور وصول کرتے ہیں۔ اسے امام سے روحانی تعلق جوڑنے کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ شب قدر کے اعمال میں نماز، دعا، استغفار، دعائے جوشن کبیر جو 1000 اسماء الہی پر مشتمل طویل دعا ہے، دعائے ابو حمزہ اور قرآن مجید کو سر پر رکھ کر دعائیں مانگنا وغیرہ شامل ہے جنہیں اثنا عشری شیعہ رات کے اوقات میں انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موقع پر صدقات و خیرات دینے کی بھی روایت پائی جاتی ہے۔ عید غدیر ایک بہت اہم دن ہے جو 12 امامی شیعہ مسلمان ہر سال 18 ذی الحج کو مناتے ہیں۔ یہ دن غدیر خم کے مقام پر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے کے دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس دن کو شیعہ عقیدے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اثنا عشری شیعہ عقائد کے مطابق اسی دن حضرت سیدنا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے منتخب امام اور خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ امامیہ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اس دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی عزاداری بھی منائی جاتی ہے تاکہ اہل بیت کی عزت اور مقام کا تعارف ہو۔ ناظرین، اثنا عشری شیعہ کے عقائد میں وہ اختلافات اور نظریات جنہیں بعض مسلمان کفریہ یا باطل سمجھتے ہیں مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اثنا عشری شیعہ اپنے عقائد پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اپنے مذہبی فہم اور تاریخ پر پورا اعتماد ہے، تاہم اہل سنت والجماعت اثنا عشری شیعہ کے عقائد کو کفر یا باطل سمجھتے ہیں۔
اثنا عشری شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت ایک الہی منصب ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اماموں کی تعداد 12 ہوتی ہے اور امام کا انتخاب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق امامت کا تصور اس طرح نہیں ہے اور خلافت کو اجماع امت سے منتخب ہونا چاہیے، نہ کہ یہ الہی منصب ہو۔ شیعہ عقیدہ میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت کا حقدار سمجھا گیا ہے اور ان کے بعد بھی 12 اماموں کا عقیدہ ہے جس کو اہل سنت میں خلافت کے تصور کے برعکس سمجھا جاتا ہے۔ اثنا عشری شیعہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام محمد بن حسن امام مہدی ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہیں، ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اہل سنت میں اس عقیدے کو باطل سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے مطابق غیبت اور چند افراد کا مفقود ہونا اللہ کے منصوبے کا حصہ نہیں۔ اہل سنت کے عقیدے میں امام مہدی علیہ السلام ایک عام انسان ہوں گے جو آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گے، لیکن ان کا غیبت میں ہونا اور ان کا مسلسل زندہ رہنا شیعہ عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ اثنا عشری شیعہ کے مطابق امام معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی قسم کے گناہ یا خطا سے محفوظ ہیں۔ اماموں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اہل سنت میں اس بات کو باطل سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق انبیاء اور رسول معصوم ہیں اور 12 اماموں کو معصومیت کا درجہ دینا غلو کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام جیسا کہ صحابہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے انسان ہیں اور ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اثنا عشری شیعہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب سے افضل سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی اماموں کا مقام بھی خلافت اور رہنمائی میں سب سے بلند ہے۔ اہل سنت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت میں غلو یا تقدیس کی حد کو تجاوز کرنا کفر یا شرک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اثنا عشری شیعہ یوم عاشوراء اور کربلا کے واقعات کی یادگار کے طور پر بڑے اہتمام سے عزاداری کرتے ہیں اور یہ عمل ان کے عقیدے میں ایک اہم مذہبی عبادت بن چکا ہے۔ اہل سنت میں عزاداری کے اس انداز کو بعض اوقات غلو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اہل سنت کے مطابق کربلا کے واقعہ کو یاد کرنا تو اہم ہے، لیکن اس کی یاد میں گریہ زاری کرنا اور سینہ زنی، زنجیر زنی وغیرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اہل سنت میں اس طرح کی جسمانی اذیت یا روحانی تذکرے کو اس انداز میں پیش کرنا غلو اور بالکل ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ اثنا عشری شیعہ کے عقیدے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس طرح کے مقام پر نہیں رکھا جاتا جیسا کہ اہل سنت میں ان کا مقام ہے۔ اثنا عشری شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ان تینوں خلفاء نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کیا۔ اہل سنت میں ان صحابہ کرام کی عزت کی جاتی ہے اور انہیں خلفائے راشدین کے طور پر مانا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدہ میں ان 3 صحابہ کے بارے میں منفی رائے اور ان کے بارے میں شیعہ نظریات کو اہل سنت کفریہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔